بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في إيران وفي فلسطين خاصة في غزة وفي لبنان وفي يمن وفي أفغانستان وفي السودان وفي ليبيا وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، علامہ اقبال کی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ کہیں رکے تھے، لیکن یہ کہ اس کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا کچھ پیچھے سے، کیونکہ یاد نہیں ہے کیا. بہرحال کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کا. تو فرما رہے ہیں پچھلے یہ لکھ رہے ہیں تقریباً 1900، اس پہ بات کی تھی ہم نے، تو 1913 وغیرہ میں لکھ رہے ہیں یا اس قسم کی ہی کوئی تاریخ ہوگی. تو اس سے 500 سال لگا لیں تو تقریباً 1400 کے لگ بھگ بنتا ہے. 1400 کہہ رہے ہیں تو اس کا پس منظر جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ پس منظر وہی ہے کہ اسلامی ممالک پر استعمار قابض ہے، ہندوستان پہ جہاں یہ لکھ رہے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو مسلمانوں کو تو غالب ہونا چاہیے تھا. تو اس کی ایک تشریح کر رہے ہیں تو ایک بنیادی طور پہ، اور اس کی تشریح ایک یہ اس کی وجوہات ایک دے رہے ہیں کہ جمود کی ایک کیفیت آ رہی. وہ دن گئے جب یورپ کا، تو ان کی نظر میں پہلے اسلام جو ہے یورپ کو فراہم کرتا تھا خیالات اور علم، اور جب ہم نے وہ علم چھوڑ دیا، یعنی کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں، ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیکھ پارا وغیرہ وغیرہ. اور بنیادی طور پہ ان کے ہاں جو ماڈل ہے وہ اسپین ہے، اندلس، اور اس سے پہلے بغداد، یعنی مامون کے زمانے کا بغداد. اور علم سے ان کی مراد سائنس اور فلسفہ اور اس قسم کی چیزیں ہیں یہاں، جو ظاہر ہمارے نزدیک علم ہے ہی نہیں. نہ اندلس ہمارے لیے یہ ماڈل ہے، نہ مامون کے زمانے کا بغداد ہمارے لیے ماڈل ہے. تو یہ ایک لحاظ سے مادی تشریح ہے اس مسلمانوں کی شکست کی. تو پچھلے 500 سال سے الہیات اسلامیہ انہوں نے جو انگریزی میں لفظ استعمال کیا ہے تھاٹ، تو الہیات نہیں، یعنی عمومی فکر جو ہے. ڈیورنگ دا لاسٹ 500 years ریلیجس تھاٹ، مذہبی فکر. تو الہیات اسلامیہ نہیں کہہ رہے، مذہبی فکر میں جمود طاری ہے. اور جمود ان کے نزدیک جو ہے ایک منفی چیز ہے. جمود ایک منفی چیز ہے. ہمارے نزدیک مطلب یہ لازماً کوئی منفی چیز نہیں ہے. جمود ثبات جو ہے وہ ایک اہم عامل ہے تہذیبوں کا. تو پچھلے 500 برس سے الہیات اسلامیہ پر جمود کی ایک کیفیت آ رہی ہے. تو یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی مضبوط تحقیق ہو، کیونکہ اس کے لیے تو مطلب پوری پچھلے 500 سال کی مذہبی فکر کو پڑھنا پڑے گا، اس کو اسیس کرنا پڑے گا. علوم اسلامیہ تو
بے شمار ہیں، ان کو جو ہے ان کی 10 سالہ سرگزشت کو بھی بیان کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایک عمومی تھیری، ایک تعمیمات، ایک جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ تعمیم جو ہے وہ ہے۔ بہرحال پچھلے 500 برس سے اسلام میں جمود کے وہ دن گئے جب یورپ کی دنیا، تو یہ اصل چیز، یورپ کی افکار دنیا اسلام سے متاثر ہوا کرتے تھے، وہ ہمارے عروج کا زمانہ تھا، لیکن ہمارے نزدیک اس میں کوئی عروج نہیں ہے کہ آپ نے ابن سینا کی کتابوں جو ہے یورپ میں گئیں اور اس کا ترجمہ ہو گیا، اس میں عروج کا کیا مقصد ہے؟ عروج، اسلام کے عروج کا مطلب ہے ہمارے نزدیک کہ وہاں اسلام پھیلے۔ تو اگر ہم اسلام کے زوال کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بات ہم تسلیم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا یہ ہے کہ عثمانیہ سلطنت جو ہے وہ مثلا یورپ میں اسلام نہیں پھیلا، یعنی یہ بنیادی فرق ہے عثمانیہ سلطنت اور مثلا امیہ سلطنت، جس کو کافی لوگ متون بھی کرتے ہیں، اور حق بھی ہے اس میں ان کے، یعنی اہل بیت پہ ظلم ہے اور دوسری چیزیں، لیکن اس میں جو اس کی اچھائی ہیں وہ بھی بیان کرنی چاہیے۔ امیہ سلطنت صرف جو ہے اس کے حکمرانوں کی بدماشیوں کا تو نام نہیں تھا، اور ان کا ہر حکمران بھی بدماش نہیں تھا۔ پھر عباسی سلطنت میں بھی، اور اس سے پہلے خلفائے راشدین کے دوران اصل چیز کیا تھی؟ اسلام پھیلا، یہی مقصود ہے، اور تو کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان طاقت حاصل کریں، وہ سب آلات ہیں، اصل مقصد ہے کہ اسلام پھیلے۔ تو عثمانیہ سلطنت کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اسلام نہیں پھیلا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یورپ کو فتح نہیں کر سکے، مشرقی یورپ میں جا کے رک گئے، اور مشرقی یورپ کو فتح بھی کیا تو وہاں اسلام نہیں پھیلا، یہ پھیلا بھی تو بہت کم پھیلا۔ لوگ جو ہے اس کو عثمانیہ سلطنت کی فتوحات میں بیان کرتے ہیں، ان کے اچھائیوں میں، کہ مطلب کیسے صلح کلی والے تھے کہ فتح بھی کیا اور لوگوں کو جو ہے ان کی حکومت ان کے حوالے کر دی وغیرہ وغیرہ، اور اسلام ان پہ امپوز نہیں کیا۔ تو امپوز کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن دعوت، جہاد کا مقصد جو ہے اسلام کی اشاعت ہی ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر جہاد کا مقصد اسلام کی اشاعت نہ ہو تو پھر وہ تو ایک دنیا پرستی کی چیز ہے، وہ جہاد تو نہیں ہے، انلیس دفاع میں ہو۔ اور دوسرا ہمارا سب سے بڑی کامیاب اور سب سے بڑے اسپین، مطلب اسپین کو یہ ماڈل کے طور پہ، اسپین میں یہ جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم اسپین کو مسلمان نہیں کر سکے، اور خود جو ہے اسلامی فکر جو ہے اسپین میں جو ہے ابن رشد وغیرہ، وہ مطلب یہ ہے کہ یونانی فکر میں تحلیل ہو گئی ایک لحاظ سے، کم از کم اس کا ایک پہلو تو ظاہر ہے، اس میں اسلامی فکر کے ایسے پہلو بھی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ فقہ، قرآن و حدیث اور فقہ، اس میں مطلب عظیم فتوحات بھی ہوئیں، یعنی بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن وہ بنی امیہ کی سلطنت کا عروج کے زمانے کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ ہندوستان کو مسلمان نہیں کر سکے، یہ بھی ایک ہماری کمی رہی، یعنی مغل سلطنت اس سے پہلے بھی، لیکن خاص طور پہ مغل سلطنت کے زمانے میں اسلام یعنی عالمگیر وغیرہ کو چھوڑ کے وہ نہیں پھیلا، کیونکہ وہ ایک دنیا پرستانہ حکومت بن گئی، وہ اپنی حکومت کا استحکام جو ہے ان کے لیے اہم تھا، اسلام کی اشاعت اہم نہ رہی، جیسے پہلے تھی، مثلا حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے میں اور معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے میں، غزنویوں کے زمانے میں، پورے پنجاب میں اور سندھ میں، پاکستان کے موجودہ علاقوں میں اسلام پھیلا۔ تو یہ سب پڑھنے کی ضرورت ہے، تاریخ اس کو اسلامی نقطہ نظر سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کوئی ہمارا جمود نہیں ہے کہ یورپ میں ابن سینا نہ فتح ہے ہماری کہ یورپ میں ابن سینا کی کتابیں جو ہے اس کا ترجمہ ہوا، یہ کیا بات ہے؟ مطلب کتابیں تو ادھر سے ترجمہ ادھر ہوتی ہیں اور ادھر سے ادھر، اس کا مطلب
اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یورپ میں بہرحال تاریخ حاضرہ کا سب سے زیادہ توجہ طلب مظہر یہ ہے کہ ذہنی اعتبار سے عالم اسلام نہایت تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی مغربی افکار اور مغربی نظام تعلیم مسلمانوں پر مسلط کیا گیا، پھر وہ انہوں نے انٹرنلائز کر لیا، اس کے رنگ میں رنگ رہے ہیں، اس سے جو ہے اسلامی فکر بھی متاثر ہو رہی ہے. گو کہ علماء نے بڑی حد تک جو ہے علوم اسلامیہ کو اس سے بچایا، لیکن یہ کہ وہ بھی ایک دفاعی حکمت عملی تھی، کوئی اقدامی حکمت عملی علماء نے بھی نہیں کی کہ ان کے پاس اتنا، یعنی شکست کے زمانے میں یہی وہ کچھ کر سکتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس تحریک کے بجائے خود کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی مغربیان میں کے نزدیک کوئی خرابی نہیں، کیونکہ جہاں تک علم و حکمت کا تعلق ہے، یہ کہ علم و حکمت سے ان کی مراد سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور فلسفہ، جو کہ ہمارے ہاں ہمارے نزدیک علم و حکمت وہ نہیں ہے. علم و حکمت خشیت رب کا نام ہے. مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کے بعد پہلوؤں کی ترقی یافتہ شکل، یہ اسلامی جدیدیت کا بنیادی ٹیننٹ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، جس کو ہم رد کرتے ہیں. علامہ اقبال کا خیال ہے کہ اسلامی، اور یہ اس خطبے میں اس کی وضاحت آئے گی اور پورے ان لیکچرز میں اس کی وضاحت ہے اس خیال کی کہ اسلامی کیا کہہ رہے. تو علامہ اقبال کا دعویٰ یہ ہے کہ مغربی تہذیب، پہلی بات تو یہ وہ تہذیب ہی نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا وہ بربریت ہے، یا مودود نے فرمایا جاہلیت ہے. تو مغربی تہذیب اسلامی تہذیب ہی کے بعد پہلوؤں کی ترقی یافتہ شکل ہے. وہ پہلو ان کے نزدیک، جیسا کہ اس خطبے میں بیان فرمائیں گے، بعض پہلو کون سے ہیں اسلامی؟ تجربیت ہے، امپیریسزم. اور قرآن میں جو آیات ہیں مشاہدہ کائنات کی، اس کو اس میں وہ بطور دلیل کے لاتے ہیں، اور تجربیت کو بالکل اس کی ایک مسخ شدہ تعریف کرتے ہیں. تجربیت اس چیز کا نام نہیں ہے جس کو یہ یہاں کہہ رہے ہیں. بہرحال علامہ اقبال کا خیال ہے کہ ایک یونان جو ہے اس کی فکر غیر تجربی تھی، تو اس لیے جدید مغرب جو ہے یونان سے نہیں آیا ہے. مغرب والے تو سمجھتے ہیں کہ وہ یونان کی ایک نشات ثانی ہے، اور ظاہر ہے وہ یونان جو انہوں نے اپنے خود خیال میں بنایا ہے. اور علامہ اقبال کا بھی یونان جو ہے ان کے اپنے خیال میں، وہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے لیکن بہت کم. اور وہ کہتے ہیں اصل جو مغرب میں سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کی وہ اسلام سے آیا، کیونکہ اسلام سے انہوں نے سیکھا کہ تجربے کی اہمیت ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ یونان کے جو ایبسٹریکشن اور تعمیمات ہیں اور غیر تجربی فکر ہے ان کو انہوں نے رد کیا، اسی کے نتیجے میں وہ ترقی یافتہ ہوئے. تو اس لحاظ سے مغرب جو ہے بعض پہلوؤں کی ترقی یافتہ شکل ہے، یعنی مغرب اسلام کے ہی تجربی مزاج کی ایک، تو اس لیے ہمیں اس تجربیت کو لینے میں کوئی حرج نہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ جو مغرب کے غیر اسلامی چیزیں وہ نہیں لینی چاہیے، مثلا اس کی بد اخلاقی اور دوسری چیزیں اور اس کی بربریت، اس کو نہیں لینا چاہیے. تو اسلام کو تجربیت کے ساتھ ملا کے جو ہمارا اپنا ہی ورثہ ہے اینی وے، تو یہ ہم حقیقی اسلام کی طرف اس طرح جو ہے ہم جائیں گے. اور جمود یہی ہے کہ ہم نے کیوں تجربیت کو، جو ہماری اپنی چیز ہے، دوبارہ تجربیت اور تصوریت، ہیگل کی تصوریت کو دوبارہ گلے کیوں نہیں لگایا. یہ علماء جو ہیں یہ کیوں مطلب اجتہاد نہیں کرتے، اور کیوں جو ہے انہوں نے جمود اختیار کیا ہوا ہے، مغرب کے علوم کو گھسنے نہیں دیتے اپنے علوم کے اندر وغیرہ وغیرہ. کیونکہ آپ دیکھیں گے بعد میں اسلامی فقہ میں بھی اجتہاد کی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ اسلامی جدیدیت یا مسلم جدیدیت کے بنیادی عقیدہ ہے، جس کو ہم ظاہر رد کرتے ہیں.
ہم کہتے ہیں نہ اسلام کا تجربیت سے کوئی تعلق ہے، نہ یورپ اسلام کی ترقی ہے، وہ تجربیت کی ترقی یافتہ شکل ہے وغیرہ وغیرہ، اور ہم المودودی ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب جاہلیت خالصہ ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ اونلی تہذیب ہے، اسلام جو ہے ایک مکمل نظام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور مغرب بھی ایک مکمل نظام ہے، لیکن یہ ہے کہ مغرب باطل ہے اور اسلام حق ہے، تو اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا بطور نظام کے۔ ظاہر ہے ڈی کنسٹرکشن کر کے ان کے اجزاء کو اس کے نظام کی روح سے، نظام سے الگ کر کے، تو وہ تو ظاہر ہے ایک نارمل چیز ہے، لیکن بطور نظام کو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بنیادی ہمارا اختلاف ہے علامہ اقبال سے ریکنسٹرکشن کے حوالے سے۔ شاعری میں تو ظاہر ہے ان کے اس کے خلاف چیزیں بھی ملتے ہیں، اس کی تنقید، یعنی ان کی شاعری جو ہے زیادہ پیچیدہ ہے، اس میں حق بھی بہت ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں دل بحق مطلب براہ مصطفیٰ رو، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ ہیگل کے خلاف بھی باتیں ہیں اس میں، گو کہ تجربیت کے خلاف شاعری میں بھی اتنی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ تجربیت کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جمہوریت کے خلاف بھی باتیں ہیں، سرمایہ داری کے خلاف بھی باتیں ہیں، گو کہ سرمایہ داری کا گہرا فہم ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن یہ کہ شاعری کی سطح پہ جو ہے ایک انسائٹ کی حیثیت سے فہم ہے ان کو بھی۔ تو ایک ہمارا اس لیے ہم اتنا وقت صرف کر رہے ہیں اس کتاب پہ، اس کے اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ علامہ اقبال جو پکے مسلمان ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، لیکن ان کی جو جدیدیت ہے اس کو رد کرنا چاہتے ہیں، اس کی جگہ جو ہے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مغربیت جو ہے جاہلیت خالص ہے، اس کو مکمل رد کے بغیر جو ہے اسلام کو بطور نظام کے کلی طور پہ نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اہم چیز ہے، اور استعمار سے خلاصی نہیں حاصل کی جا سکتی۔ تو اس لیے کہتے ہیں وہ علم حکمت سے ان کی مراد وہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، اور وہ فلسفہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے لگا کھاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ مادیت کے خلاف ہیں بڑے، اور بد اخلاقی کے خلاف ہیں، اس لیے تصوریت جو ہے ان کے نزدیک جو ہے زیادہ اس لیے مطلب یہ ہے کہ سائنس میں ان دھاروں کو رد کرتے ہیں جو یعنی ڈٹرمنسٹک ہیں، جیسے میکینسٹک ہیں، جس میں روحانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں، جیسے ان کے نزدیک نیوٹن کی فزکس تھی، لیکن یہ کہ آئنسٹائن کی فزکس اور پھر ریلیٹیوٹی اور کوانٹم فزکس ان کے نزدیک وہ زیادہ خوش آئند ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے اتنی سخت جو ہے علتوں معلولیت نہیں ہے، ڈٹرمنزم نہیں ہے، اور پھر دوسرے سائنسی علوم ہیں جیسے مثلاً بایولوجی وغیرہ میں اس سخت میکینکی اور فزکس کا بھی رد ہوتا ہے، اور مغرب کے جو نئے دھارے ہیں وہ اسلام کے لیے نہ صرف گنجائش پیدا کر رہے ہیں بلکہ اسلام کی ری اسرشن کے لیے اسپیس بھی فراہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں اندیشہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس تہذیب کے ظاہری آب و تاب کہیں اس تحریک میں سے خارج نہ ہو جائے، اور ہم اس کے حقیقی جوہر ضمیر اور باطن تک پہنچیں۔ تو وہ کہتے ہیں مطلب یہ شراب اور کباب یہ نہیں چاہیے ہمیں، اور زیادہ تر ہم اسی کو لے رہے ہیں، ہمیں چاہیے ان کا سائنس اور ٹیکنالوجی، جبکہ ہمارے نزدیک یہ شراب اور کباب ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہی نکلتے ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ پچھلی صدی مترسم جب اس عالم پر ذہنی غفلت اور بے ہوشی کی نیند آ رہی تھی، یعنی وہ سائنس نہیں پڑھ رہے تھے اور ٹیکنالوجی نہیں ایجاد کر رہے تھے، یورپ نے ان مسائل پر نہایت غور و فکر سے کام لیا، جس سے کبھی مسلمان فلسفے اور سائنسدانوں کو دلی شخور۔ تو یہ یعنی قوموں کی عروج و زوال کا ایک فلسفہ بھی بیان کر رہے ہیں جو بالکل یعنی آئیڈیلسٹک ہے ان معنوں میں، کہ قومیں اس طرح ترقی نہیں کرتے کہ فلسفیوں نے غور و فکر کیا۔ فلسفہ جو ان کے یہاں آیا ہے تو وہ اس کی ترقی تو تب ہوئی جب انہوں نے لوٹ مار کی اور پیسہ ویسا آیا اور لوگوں کو جو ہے دولت آ گئی، اور ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے پھر ان کے پاس سوچنے سمجھنے کا موقع ملا، یا تو انہوں نے جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی پر کام کیا، اور وہ اس کا بنیادی مقصد اس لوٹ مار کو جو ہے مزید تقویت دینا ہی تھا، تو اس کو یعنی اس سامراجی لوٹ پاٹ سے سائنس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔
نہ اس کے علم کو نہ اس کے عمل کو. ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب.